علیکم ویورز، میں ہوں جینا چودھری اور آج ہم پڑھیں گے قسمت از قلم رحیلہ خان قسط نمبر 12۔ ارحاس نے گاڑی فورس میں روکی اور انجم کو اٹھا کے اندر چلا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی ریمل کو نہ دیکھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اندر آئے تو سامنے میلہ کا سما تھا۔ لیڈیز ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور مرد حضرات ایک طرف بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ امان اور ارسلان کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ شرین اور سنی کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے، شرین بھاگتی ہوئی انجم کے پاس آئی اور اپنا ننھا سا ہاتھ آگے کیا، جسے انجم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ انجم ماما کہتی اندر تاش نہیں ڈانا۔ انجم ماما کہتی انجم کے پاس نہیں جانا۔ وہ آتے ہی اپنی ماں کی شکایت کرنے لگی، ڈول اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، ڈونٹ وری۔ انجم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چھوٹے سے سنی کو گلے لگایا۔ ان کی باتیں سن کر سب مسکرا دیے۔ ریمل نے سنی اور شرین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے برابر بیٹھ کر دونوں کے گال چٹاچٹ چوم لیے۔ آنی وہ تینوں بچے اس کے گلے لگے۔ پھر اس نے امان اور ارسلان کو سلام کیا۔ وہ تو ریمل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریمل پہلے تم کتنی چھوٹی سی تھی، آپ ماشاءاللہ ہماری بہن تو بہت پیاری اور سمجھدار ہو گئی ہے، امان نے ریمل سے کہا۔ اسی وقت آزار کی نظر ریمل پر پڑی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ ریمل کو کیوں دیکھ رہا ہے۔ ایک دم سے اس نے سر جھٹکا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آرش اور رانیہ 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے ریمل کے گلے لگی۔ کتنی ہی دیر ریمل کے گلے لگتی رہیں۔ تینوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 5 سال بعد وہ تینوں مل رہی تھیں۔ کتنی وہ ہو تمیں، رانیہ نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ ظالم عورت، کیوں مجھے پیٹ رہی ہو؟ تمہیں تو میں پیٹوں گی بچو۔ آرش نے اس کے دوسرے بازو پر وار کیا۔ اوئے ظالمو، کیوں میرا قتل کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ریمل نے آنکھیں گھماتے کہا۔ تم چلو ہمارے ساتھ، پھر باتیں بتاتے ہیں تم کو۔ وہ اسے لے کے کمرے میں چلی گئی۔ تم لوگ کب آئے؟ ارحاس دونوں کے گلے ملتے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں۔ مجھے امید ہے تم لوگوں سے رہا نہ گیا ہوگا تبھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ ان کی بات پر دونوں کی پتیسی کی نمائش کرنے لگے۔ رخسانہ بیگم اور زبیدہ کھانے کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئیں۔ اماں جان نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئیں۔ باقی مرد حضرات آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ ماضی وہ دونوں منہ پھیلائے اندر بیٹھی۔ آج ہی منال کو مائیوں بٹھانا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ منال آنکھوں میں نمی لیے نیچے آ رہی تھی کہ ارحاس نے اس سے کھینچ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ حواس باختہ سی اسے دیکھے گئی۔ اف ارحاس، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ وہ مسکراتا اور اس کے قریب ہوا۔ دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ بچا۔ منال اس کے اتنے قریب ہونے سے بخلا گئی۔ ابھی جان نہیں نکالوں گا ارحاس کی جان کہ اس میں 4 دن باقی ہیں۔ اس نے منال کے کان میں معائنی خیز سے خاموشی کی اور ساتھ ہی کان پر بوسہ دیا۔ اس کی بات اور اپنے کان پر اس کا لمس محسوس کر کے منال کی آنکھیں پھیلیں۔ تھوڑا دور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ منال شرم سے ادھر ادھر دیکھتی نچلا لب کچلنے لگی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں؟ آپ سے کیسی شرم جان؟ مسکراتے ہوئے بولا اور اس کا ہونٹ آزاد کرایا۔ اس پر تشدد مت کریں جانے جان، یہ میرا حق ہے۔ وہ آنکھوں میں محبت سمائے بولا کہ منال کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ اس کے سامنے شرم سے دوری ہو رہی تھی اور جلدی سے جانا چاہتی تھی۔ منال نے جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ارحاس نے اس کی کلائی پکڑی اور دروازے کے ساتھ پن کیا۔ ارحاس، مجھے دادا جان سے بات کرنی ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی۔ تو نو، ابھی بس مجھے خود کو دیکھنے دو۔ آج تو آپ مائیوں بیٹھ جاؤ گی، پھر تو سیدھا رخصتی والے دن ہی دیدار نصیب ہوگا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے بولا، منال آپ بہت خوبصورت ہے اور آپ کی معصومیت تو میری جان لے لیتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد جمائے بولا۔ منال کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ارحاس، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ جی ارحاس کی جان، یہ کہتی ارحاس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ 4 دن باقی ہیں، ان میں خود کو تیار کر لو۔ میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ 4 دن بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ وہ اس کی گال تھپتھپاتا دروازہ کھولے باہر چلا گیا۔ پیچھے منال ارحاس کی قربت کے زیر اثر کھڑی بھول گئی اسے دادا جان سے بات کرنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتے دادا جان کے کمرے میں گئی۔ دادا جان، ارے ہماری بچی آئی ہے، آئیں بیٹھیں۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ دادا جان، وہ دونوں بہت ناراض ہیں، ہم نے ان سے کیوں چھپایا؟ ریمل تو رو بھی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ منال کے ساتھ ان کے کمرے میں آئے اور دروازہ نوک کیا۔ ریمل اور آرش بیٹا۔ وہ دونوں بیٹھی ہی تھی کہ دادا جان کی آواز سن کے اچھل پڑی اور فوراً سے دروازہ کھلا۔
क्या हुआ, मेरी बेटियां क्यों नाराज है? आप जानते हैं, बोली। इनके एक तरफ रिमल और दूसरी तरफ आरिश खड़ी थी। बेटा, मैंने ही मना किया था बताने से। पर क्यों दादाजान? अच्छा, इधर आए, बैठे आप दोनों। वो इन दोनों को अपने साथ बिठाते बोले, आप दोनों के पेपर थे। अगर हम आपको बताते थे तो आपका सारा ध्यान इस तरफ हो जाना था। फिर आपके पेपर वैसे नहीं होने थे जैसे आप देख रहे हैं। अगर तब पता चल जाता तो ना आपका दिल पढ़ाई में लगना था, ना शादी की तैयारियों में। और हमने आपको सरप्राइज देना था कि जब आपके पेपर खत्म हुए तो ये खुशी की खबर आप दोनों को मिले। सॉरी दादाजान, हमें लगा आपके लिए हम कोई अहमियत नहीं रखती, आरिश बोली। भला ये क्या हो सकता है कि हमारे घर की रौनक की शादी में ना हो? वो दोनों मुस्कुरा दी। शुक्रिया दादाजान ने अच्छा सरप्राइज देने के लिए। वो उनके सर पर हाथ रखते चले गए। मैं भी तो यही बात कहना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मृणाल ये कहती बाहर जाने लगी। पीछे से रिमल ने इनको हक कर लिया और जाने से रोका। सॉरी आपी। हाँ हाँ आपी, प्लीज हमें माफ कर दे। आरिश ने भी कान पकड़ के माफी मांगी। मृणाल ने इनकी उतरी सूरत देखी। अच्छा माफ किया, अब अपने चेहरे दुरुस्त करो। वो दोनों के गाल खींचती बोली, ई आप ही हमारी शॉपिंग में ने तुम लोगों की शॉपिंग भी की है, दोनों को बहुत पसंद आएगी। आओ देखो, मेरे कमरे में रखी है। फिर जो चीज लेनी हो जाकर लेना। वो दोनों बहुत खुश हुई और मृणाल के साथ इसके कमरे में गई कि अपना ड्रेस देखे हाल। वो तीनों निर्मल के कमरे में थी, जो वैसा ही था जैसा आज से 5 साल पहले था। और बताओ हमें क्यों वहाँ पड़ी रही? इतनी तौफीक ना हुई कि एक चक्कर ही लगा जाओ। चलो हमारी शादी पे आ जाओ। ना जी, मैडम की कितनी मिन्नतें की, पर तुम्हें जरा बराबर असर नहीं हुआ, रानिया ने निर्मल से कहा। और तो मेरी शादी पर भी नहीं आई यार, हमारे बेबी पैदा हुए तब भी नहीं है। आखिर क्या वजह है जो तुम नहीं आई? माना कि मेडिकल की पढ़ाई थी, पर छुट्टियों में तो आ सकती थी तुम। यार बस मृणाल आपी की वजह से मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही, दिल ही नहीं करता था। अब तुम दोनों भी मुझे भूलना बंद करो। आई बड़ी एक एक बच्चा क्या हो गया, मेरी भी माई बने बैठे हो। भूलो मत मेरी ही उम्र की हो। पता है बीबी, अब तुम भी शादी करो, हमारे तो बच्चे भी हो गए और तुमने अभी शादी नहीं की। आरिश ने रिमल से कहा। हाँ तो कर लूंगी, मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है शादी के नाम पर। इसके सामने एक मुस्कुराता चेहरा आया और इसको सोचते रिमल ने मुस्कुराहट दबाई। लड़की मुस्कुरा रही, आरिश दाल में कुछ काला है। रानी ने रिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा। तभी रुखसाना बेगम इनके पास आई। खाना लग गया है बच्चियों, आ जाओ नीचे। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। सब लॉन में आ गए। वहाँ चाय का दौर चला। शरीन, अंजुम और सनी ने रिमल के साथ फुटबॉल खेला और यूं अच्छा दिन गुजरा। वो लोग अपने घरों को चले गए। अराज अपने ऑफिस में था जब इसने फाइल चेक की थी। इसमें कुछ गलत लगा। इससे शदीद गुस्सा आया। मिस सना को भेजो, ये कहते साथ ही अराज ने रिसीवर पटका। अगले 5 मिनट में वो इसके सामने थी। ये क्या है मिस सना, बताना पसंद करेंगी या फिर आपको पता है आपकी इस गलती से हमें कितना नुकसान हो सकता है? अगर मैं ना देखता तो कितना नुकसान हो जाना था हमें। सॉरी सर, पता नहीं कैसे हो गया, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। आप इस हमाकत को क्या नाम दूँ? आखिर जाएं और जाके सारी फाइल्स देखो और फिर मेरे पास ले आना। याद रहे इनमें कोई गलती ना हो, वरना आप इस जॉब के लिए नाअहल हो जाएंगी। जी सर। वो मुस्कुराहट दबाती बाहर निकली। इसने जानबूझकर ऐसा किया था कि आराज ने इसे अपने ऑफिस में आने से मना किया था, तो इसने गलतियां करनी शुरू कर देंगे। ऐसे वो राज की नजरों के सामने रहेगी और इसके दिल से मनाल की मोहब्बत खरोच कर निकाल देगी। इसके निकलते ही अमान और रुखसाना इसके पास आ पहुंचे। हाय हाय बड़ी। अमान ने आते ही आराज को पकड़ा। आराज जो पूरी तवज्जो फाइल पर मरकूज किए एक एक छानबीन कर रहा था, सर उठा के इनको देखा जो अब इसके सामने पड़ी कुर्सियों पर बर्म जमा हो चुके थे। आराज ने इनको मुंह में उचाके, क्योंकि वो दोनों खू रहे थे। वजह तुझे नहीं पता? अमान ने कहा। नहीं, आज अरसलान की बर्थडे है। ओह शिट, सॉरी यार, मैं ऑफिस के चक्रों में भूल गया। हैप्पी बर्थडे अरसलान। वो रूठा मुंह बनाकर बैठा था। चल मूड ठीक कर, तुझे पार्टी देते हैं। जिस पर वो सर हिलाकर रह गया। आहराज इनके साथ एक रेस्टोरेंट आया और सारी अरसलान के पसंद के खाने ऑर्डर किए। आहराज, मुझे कुछ बात करनी है। देख, तू गुस्सा मत होना, तेरे ही फायदे की बात है। वो लोग खाना खा रहे थे जब अमान ने कहा। बोलो। आहराज चावल का चम्मच भरते हुए बोला। कब तक अकेले रहना है? अमान ने कहा। अरसलान मजे से खाना खाता रहा, साथ इनकी गुफ्तगू भी इंजॉय कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कब तक ऐसे ही रहना है? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शादी कर लो।
اس کی بات پر آراز کھانا کھاتا ہاتھ روکا اور امان کو گھور کر دیکھا۔ تم جانتے ہو میں شادی نہیں کروں گا تو اس فضول بکواس کی وجہ۔ یہ بکواس نہیں ہے، ہمیں تیری فکر ہے یار، دل کرتا ہے ہمارا اپنا نہیں تو انجم کا ہی سوچ لے، اسے ماں کی ضرورت ہے، آخر کب تک وہ نانی کے سہارے پلے گا۔ اور اس کے دل میں یہ احساس ضرور جاگتا ہوگا کہ امان نے کہا میں منال کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اور رہی بات انجم کی تو اب وہ بڑا ہو رہا ہے، خود ہی سمجھ آئے گا، ہم سب اس کے پاس ہے۔ دیکھ تو میری بات سن، انجم کو ماں کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی دوسری آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ انجم کو ویسا پیار نہ دے۔ امان نے کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آراز بولا اچھا بھائی سن، تو ریمل سے شادی کر لو۔ کیا؟ ہاں وہی انجم کو ماں جیسا پیار دے سکتی ہے اور زندگی بھی رنگوں سے بھر دے گی۔ بٹ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آراز لال چہرہ لیے پھنکارا۔ آراز یہ تیرے لیے اور انجم کے لیے صحیح ہے، ہمیں نہیں پتا تو کیوں ریمل سے کھینچا رہتا ہے، پر ریمل انجم کے لیے بیسٹ مامس بن سکتی ہے۔ آراز بس اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، وہ کیسے شادی کر سکتا تھا جس نے اس کی جان چھین لی؟ اور وہ سامنے دیکھ، امان نے دونوں کو اشارہ کیا جہاں ساحل ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا بن گیا ہے۔ آراز کا خون کھول اٹھا، یہ کب واپس آیا؟ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے بولا اور ٹیبل سے اٹھ کے اس کے دربے بنانے کے لیے جاتا کہ امان اور ارسلان نے اسے روکا۔ ریلیکس یار، پبلک پلیس ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ ارسلان نے اسے شانت کرنا چاہا۔ اس کو دیکھ کر نہیں لگ رہا یہ سدھر گیا ہے، امان نے کہا جو لڑکی کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ لگتا ہے اس کو پچھلی بار کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، امان نے کہا۔ آراز بس لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے لیے ریمل سے شادی کر لو، اگر اس کی غلطی سے بھی نظر پڑ گئی یا پھر اسے پتہ چل کہ وہ آگے ہے تو آگے کا خود سوچ لے۔ ایک تو تم ریمل سے شادی کر کے اس گھٹیا انسان سے بچا لو گے، تم ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہو، دوسرا انجم کو ماں مل جائے گی اور جب ریمل تمہاری پناہ میں ہوگی تو یہ 100 قدم کی دوری پر رہے گا۔ امان آگے بھی بولتا پر اس کی زبان کو بریک آراز کی لال انگارہ آنکھوں سے اور سرخ چہرے نے لگائے جو امان پہ گاڑے اسے وارن کرتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ امان آراز کو اس حالت میں گھبرا گیا اور نظریں ٹیبل پر جمے کھانے پر مرکوز کی۔ ارسلان نے امان کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ جی جناب تے اگر مینوں تسی لائک تے کمنٹ نہ دیتے تے پھر ویکھ لینا میں کیا کرتی ہوں، میں ریمل کی شادی سعد سے کرا دوں گی اور راز کو بھی منال کے پاس پہنچا دوں گی اور میں ایپی بھی 3 دن بعد پوسٹ کیا کروں گی۔ تو اب آپ لوگ سوچ لو کیا چاہتے ہو، مینوں دس دینا کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ ختم شدہ۔